فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے تقوی کی اہمیت اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرات، تقوی دراصل کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تقوی ایک بیش بہا صفت ہے، ایک اونچی صفت ہے اور ایک جامع صفت ہے تقوی۔ اور جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اور تقوی کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اجر عظیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے بھی ہیں متقین ہی وہ ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما ہو جائے، اور انہیں مغفرت کا بھی وعدہ دیا گیا جو تقوی کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جنت تو ان کی ہی وراثت ہے جو تقوی کا حامل ہوتا ہے، تقوی کا دعوے دار ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آسمان و زمین سے برکتوں کے جو وعدے ہوئے، برکتوں کی جو کھول دینے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ بھی ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہونے والے افرادوں کے سلسلے میں ہے۔ دیکھیے، میں نے سورہ اعراف جو آیت کریمہ تلاوت کری، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش کو اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تقوی کیا ہے۔ تقوی دراصل ہم دیکھتے ہیں اس کے جامع معنی اگر ہم تلاش کرتے ہیں، تقوی دل اور روح، قلب اور روح، شعور اور آگہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے ہیں اور غلط مانتے ہوں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں مضبوطی کے ساتھ جس کو ہم صحیح جانتے ہوں اور صحیح مانتے ہوں۔ تقوی کے لغوی معنی آپ جانتے ہیں، تقوی کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنے کے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے اصطلاحاً جو تعریف کی وہی معنی ہے، تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں، اور ان معنوں میں یہ تقوی کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے اللہ کی جانب سے کہ ہم نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہے، اور ہمارے اندر اس کی ہم جو ہے، دیکھیے ایک اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ جلتی آگ میں ہم کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے واپس پیچھے آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے، مثال کے طور پر ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کسی طرح اپنے بچے کو بچا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ بچے کو بھی جلا دے گی، وہ مر سکتا ہے۔ یہ جو ایگزامپل ہے دنیا کی آگ کا تقوی ہے۔
یہ جو ایگزامپل ہے، جو بچانے کی جو کوشش ہے اپنے ہاتھ کو، اپنے بچے کو آگ سے جو بچانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، بچنے کی، بچانے کی، یہ ایگزامپل دنیا کی آگ کا تقوی، اس آگ کا نقصان ہمارے تجربے میں ہے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جو ہے ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کسی طرح سے بچائیں اور اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو بھی بچائیں۔ ایک اور آگ ہے، مثال کے طور پر ایک اور آگ ہے، یہ آگ ایمان و عمل اور فکر و اخلاقی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی اخروی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آگ میں گرنا ہے اور جلنا ممکن ہے، یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا اور کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ البتہ یہ تمام اعمال آگ میں جانے کے ہیں، آگ میں ڈھکیل دینے کے ہیں۔ یہ آگ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں، اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ نہیں دیکھے۔ دنیا کی آگ سے ہم نے اندازہ لگا لیا اور ہم اپنے بچے کو بچاتے ہیں دنیا کی آگ سے، اور دیکھیے اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکے بھی نہیں، وہ مزہ جو اخروی ہے، اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین، دنیا کی آگ کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے، لیکن وہ آگ جو اخروی، جو جہنم کی آگ ہے، اس کی ہم جانتے نہیں۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے وہ آگ کا جو اوڑھنا، بچھونا اور کھانا پینا بن رہا ہے، جو جہنم کے جو عذابات ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور جسم و جان میں وہ قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ یقین جو دنیاوی آگ کے ساتھ ہمارا ریلیشن رہتا ہے، اگر وہی ریلیشن اگر ہم اخروی آگ یعنی جہنم کی آگ کے ساتھ اگر ہم ملاتے ہیں، اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس نقصان کا، تو اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، کیا کوئی مسلمان، کوئی مومن جھوٹ بولے گا؟ حرام کھانے سے پیٹ میں جو ہے آگ کے انگاروں سے بھرنا پڑے گا، جہنم بھریں گے جہنم میں۔ تو یہ اگر ہمارے پاس اگر یہ تصور اگر رہے گا، تو دیکھیے کہ یہی تو اصل چیز ہے، تقوی جنم ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کی آگ کا تقوی ہے۔ اس تقوی کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 دیکھیے، وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی، یہ ہم ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تقوی کی پہلی سیڑھی سمجھیے، پہلا سرچشمہ سمجھیے، یہ اس تصور مومن کے دل و دماغ میں رچ بس جانا چاہیے۔ آج کی ایمان کی جو خرابی اور بدعملی ہی کل کی آگ میں ہم لے کر جائے گی۔ آج جو بدعمال کریں گے ہم دنیا میں، یہ کل جو ہے آگ بنے گی ہمارے لیے، کل میں آگ کے انگارے میں ہمیں ڈھکلا جائے گا۔ اگرچہ اسے ہم آج دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس بات پر یقین ہی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو میں ایگزامپل دیا، اس بات کے پر یقین ہی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو راہ قرآن پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے۔ وہ زاد راہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرات، میں آپ کے سامنے تقوی کی کچھ اہمیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ذکر کیا۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے تقوی کی اہمیت اس بات سے بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اس کی وصیت بھی کرتا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تقوی کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ جو سورہ نساء آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ آپ دیکھیے گا، تمام انبیاء نے اپنی قوم کو تقوی کی وصیت کی، یہاں تک کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ تقوی کی وصیت نہ کرتے ہوں۔ تقوی سے متعلق 3 آیات پڑھا کرتے تھے آپ۔
ایک بہت سارے احادیث میں آپ سنے بھی ہوں گے، اوصیکم بتقوی اللہ. دیکھیے تقوی کی وصیت آپ نے، اوصیکم بتقوی اللہ. اور آپ نے کہا کہ دنیا و آخرت کی سرخ روئی کا راز تقوی میں ہے، تقوی میں مضمر ہے، تقوی میں چھپا ہوا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی تقوی میں مضمر ہے، تقوی میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. تقوی ہی سے انسان بزرگی پاتا ہے. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھیے تقوی کے دنیاوی و اخروی فوائد، چند فوائد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تقوی سے. سب سے پہلی بات، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تقوی سے. سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسری بات دیکھیے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے تقوی والوں کو. سورہ اعراف آیت نمبر 156 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میری رحمت ہر چیز پر وسیع، اور میں اسے لکھ دوں گا لوگوں کے حق میں جو متقی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں. ایک تیسری بات تقوی کے فوائد میں، اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت میں جنت نصیب ہوتی ہے متقیوں کو جو تقوی کا پہلو، تقوی کی صفت اختیار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو، وَسَارِعُوا، جلدی کرو تمہارے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. ایک پانچواں نقطہ، دشمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اگر ہمارے اندر تقوی ہے. دیکھیے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو، تو دیکھیے تمہارا دشمن، تمہارے دشمن کی جو چال ہوتی ہے تمہیں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور چھٹی بات دیکھیے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دیکھیے قرآن کہتا ہے کیا جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور دیکھیے ساتواں ایک پوائنٹ فوائد میں سے، معاملات آسان ہو جاتے ہیں. سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے. اور سورہ طلاق آیت نمبر 4 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. تو بہرحال حضرات ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تقوی ایک بڑی اونچی اور بیش بہا صفت ہے اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی ہے. جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے. تقوی وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے حامل بنائے اور اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.